اے لا پڑھیے لا، آواز نہیں آ رہی، پڑھو لا قبلہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب جنت چاہیے تو لا الہ الا اللہ چاہیے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، بس توجہ ہے سب کی۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب جنت چاہیے تو لا الہ الا اللہ چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ ملے گا کیسے؟ میں ڈھونڈنے جو نکلا تو کربلا نے کہا، جنت چاہیے تو لا الہ الا اللہ چاہیے۔ اب لا الہ الا اللہ ملنا چاہیے نا، تو کیسے ملے گا؟ اب میں ڈھونڈنے جو نکلا تو کربلا نے کہا کہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اذان میں علی اکبر نے لا الہ پڑھا تو آج تک ہے جوان لا الہ الا پڑھو لا الہ الا میں قبلہ و کعبہ سرمایہ گنبد جعفریہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ قبلہ اپنے خطاب ذیشان سے آج آپ تمام مومن مومنات کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ بس قبلہ کا استقبال کیجئے گا سارے میرے ساتھ مل کے، قبلہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور قبلہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سارے مل کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے غدیر کی یاد تازہ کرتے ہوئے سارے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پوری قوت کے سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ قبلہ و کعبہ مولانا سید علی رضا رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد
وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه به جميع الشهداء صلوات على محمد وعلى میرا آپ کی سمن بارگاہ میں پہلا اتفاق ہے، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت۔ ہمارے رشتے کا نام ہے حسینیت، اور ہمارے اس رشتے کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ ہے عالم عباس۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی، میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر آ جائیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، جتنی جگہ بن سکے، اگر یہاں پہ اوپر جگہ ہے تھوڑی بہت جگہ بنا لیں گے، بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ میں مطالب کو پیش کروں گا، اس کے بعد مجھے قدم گاوی مولا امیر علیہ السلام کی حیدرآباد بھی جانا ہے، جن میں بھی مجلس پڑھ کے آیا، اور میر جام صاحب کے لیے درخواست دی گئی کہ دعا کی جائے، خدا رب صاحب کو صحت کاملہ جانا عنایت فرمائے۔ اور آپ کے اس شہر میں میرا یہ اتفاق ہوا، ہماری عزیز دوست کہہ لیجیے وشن داس صاحب، عزیزان گرامی، کوئی کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر حسینی ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی بھی ہو، اللہ نہ کرے یزیدی بن جائے، تو عزیزان گرامی ہمارے نزدیک حسینیت ہر چیز پہ مقدم ہے۔ اور دنیا بھر کے اندر آپ سنتے رہیں گے، خاص طور سے پاک و ہند کے اندر، کہ حسینی برہمن جو عقیدت رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے خود درخواست کی کہ اگر مولانا ہو سکے، میں کچھ اور مضمون ذہن میں لے کے آیا، انہوں نے کہا مولانا اگر ہو سکے تو فضائل و مصائب صرف مولا عباس کے۔ تو میں نے چوتھے امام کی حدیث کا انتخاب کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ، میرے چچا عباس کی ایک خاص منزلت ہے اللہ کے نزدیک، یغبطہ بہ جمیع الشہداء، روز قیامت تمام شہداء میرے چچا کی منزلت اور مقام کو دیکھ کے غبطہ کھائیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بزرگ پہنچ گئے ہوں گے، نوجوانوں کے لیے وضاحت کر دوں، دو لفظ ہیں عربی کے، ایک ہے غبطہ اور ایک ہے حسد۔ انسان جب دیکھتا ہے نا اس کے پاس بہت بڑی منزلت ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو یا اسے حسد ہوتا ہے یا غبطہ۔ حسد یہ کہ بھئی اسے یہ مقام کیوں ملا، اور غبطہ یہ کہ مجھے بھی ایسا مقام مل جاتا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہر شہید، ہر آدمی، ہر مومن نہیں، توجہ،
شہید زندہ ہوتے ہیں، شہداء کا خاص مقام ہوتا، شہید سے بڑا اسلام میں کسی کا مقام نہیں ہوتا۔ امام فرما رہے روز قیامت سارے شہداء، اس امت کے بھی پچھلی امتوں کے بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سارے شہداء جب میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو سب کہیں گے پروردگارہ ایسا مقام ہمیں بھی ملا ہوتا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہوا چل رہی ہے، بہترین ہوا، مولا عباس کا نام لیں اور بے شک پنکھا اٹھا دیجیے گا بھائی، جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں باہر مجھے بتایا کہ لوگ کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے، لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بیٹھنے کے اندر آنے کی، میں جو پیش کروں سے سن لیجیے گا۔ ایک بات پیش کرتا ہوں نوجوانوں سے، غبطہ کہتے ہیں انسان رش کرنا، اردو میں کہتے ہیں رش کرنا، مجھے اگر آپ کی زبان آتی ہوتی میں آپ کی زبان میں بھی پیش کرتا۔ رش کرنا یعنی اس سے یہ مقام ملا، آکاش مقام ملا ہوتا، حسد منفی، اسے یہ مقام کیوں ملا؟ تو چوتھے امام کہتے ہیں شہداء میرے چچا عباس سے غبطہ کریں گے، اور مولا کے جملے کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں، لیکن علی سے حسد بھی حرام ہے، غبطہ بھی۔ پہنچ رہے ہیں بھائی، بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ مولا علی سے حسد بھی حرام، غبطہ بھی۔ حسد اس لیے کہ حسد ہے جلن، حسد علامت ہے بغض کی، علی سے بغض بھی حرام، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کا باپ بھی مارا ہے نا علی نے، توجہ فرمائیں، کہا کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے نا مسلمان ہو گئے تھے لیکن باپ دادا کافر تھا، اب وہ جنگ میں آتے تھے، مولا اسلام کی دعوت دیتے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، جب مسلمان نہیں ہوتے، توجہ جملہ پیش کر رہا ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن آ کے علی سے لڑتا تو علی کے پاس سے ذوالفقار ایک وار کرتے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، تو علی نے مارے اللہ رسول کے دشمن۔ توجہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا وہ مارا گیا علی کے ہاتھوں، پھر اللہ نے بھی قسم کھا لی او علی جو تیرا دشمن ہوگا اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا آخرت۔ توجہ فرمائیں، آپ سلامت رہیں، آپ جی بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ پڑھوا رہے ہیں سے بتائیں گرامی۔ اب سرور کائنات نے کہا تھا کیا، میں جملہ مکمل کر کے آگے بڑھوں کہ میں نے کہا کہ علی سے حسد بھی حرام ہے مولا کائنات سے، اور غبطہ بھی، رش کرنا بھی حرام ہے۔ تو اب سرور کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کا باپ بھی میرے بھائی علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو علی کا بغض نہ رکھنا۔ تو کہا یا رسول اللہ کیوں علی کا بغض نہ رکھے گا؟ کیونکہ میرے بھائی علی کا بغض جہنم میں لے جاتا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو جانے گرامی، اب میں نے جو جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کر رہا ہوں، مولا علی سے حسد بھی حرام اور غبطہ بھی حرام، رش کرنا۔ حسد کیا؟ بغض رکھنا کہ بھئی یہ علی پہ بیچارے کو مقام کیوں ملا، یہ اور کسی کو کیوں مقام نہیں ملا۔ بہت سے مولا کے فضائل ہیں نا، گن نہیں سکتے، مولا کے فضائل جو گننے میں آئیں وہ فضائل ہی نہیں ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جاتا، لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما، اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا، زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھا جاتا، جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے، تو سب کچھ ختم ہو جاتا، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہو۔
آپ سلامت رہیں. تو مولا کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. لیکن یہاں تک بھی ہے نا، جیسے مسجد تھی، مسجد میں مولا کا پیغمبر نے کہا سب سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول لو. پھر آپ نے کہا سارے دروازے بند کر دو الا بابا علی، سوائے علی کے گھر کے دروازے. سارے دروازے بند. تو اب سب آنے لگے، یا رسول اللہ اگر میرا بھی دروازہ کھلا رہے. تو آپ نے فرمایا یہ حکم میرا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے. سارے دروازے بند ہوں گے. یہاں تک کہ حضرت عباس سرور کائنات کے چچا کہنے لگے یا رسول اللہ علی بھتیجا ہے، میں چچا ہوں. دروازہ نہیں تو کھڑکی. کھڑکی تو سمجھتے ہیں نا، کھڑکی کھلی رہے. کہ چچا جان یہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. ایک جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے جو موضوع شروع کیا ہے میں نے بہت زیادہ وسیع کر دیا، پھیلا دیا ہے. تو جانے گرامی سرور کائنات نے کہا نہیں سارے دروازے بند. کوئی پوچھے یا رسول اللہ یہ سارے دروازے بند کیوں، آپ کے بھی گھر کا دروازہ بند کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر کیوں جواب دیں گے، کیونکہ میرے گھر میں صرف میں معصوم ہوں، میری ازواج معصوم نہیں ہے. کیا کروں، علی بھی معصوم، زوجہ معصومہ، بیٹے محبتوں کا شکریہ. جانے گرامی آپ سلامت رہیں، آپ جی صاحب. میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت سے کھڑے ہیں، میں کوشش کروں گا مکمل کروں جلدی. جانے گرامی اب جناب مولا کائنات سے حسد بھی حرام اور غبطہ بھی. حسد یہ کہ انہیں یہ مقام کیوں ملا، غبطہ یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا مقام مل جائے. میں نے کیا کہا، دونوں حرام ہیں، حسد بھی غبطہ بھی. دوبارہ سن لیجیے، حسد بھی حرام مولا علی سے، غبطہ بھی. حسد یہ کہ انہیں کیوں مقام ملا، غبطہ یہ کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. اگر کوئی 1000 رکعت ہر رات میں پڑھ بھی لے اور ایک انگوٹھی بھی بنوا لے ہیرے کی، پہن کے فقیر کو بھی کہہ دے کل آ جانا ظہر پہ، مانگنا میں اشارہ کروں گا، اتار کے لے جانا، پھر بھی آیت نہیں آئے گی. توجہ فرما رہے ہیں جانے. تو جانے گرامی خاص مقام و منزلت حضرت عباس علیہ السلام. اور کیوں نہ ہو، جناب عباس کی اگر آپ نے نام میں حروف دیکھے ہوں، عین بے الف سین، جناب عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. توجہ، جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، سین حسنین سے ہے. پنجتن کی محبت کے مرکز کا نام عباس ہے. آپ سلام توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی آج آپ نے خود ہی کہا ہے کہ حضرت عباس کے فضائل کو پیش کرو. عزیزان گرامی بہت شجاع، بہت خوبصورت. عام طور سے ہوتا یہ ہے کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے ساری نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خوبیاں سمجھتے ہیں نا، فضائل، اچھائیاں. تو عزیزان گرامی اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کسی آدمی میں نا کوئی خوبصورت ہوگا تو شجاع نہیں ہوگا، بہادر نہیں ہوگا. بہادر ہوگا تو عالم فاضل نہیں ہوگا، عالم فاضل ہوگا تو طاقتور نہیں ہوگا، طاقتور ہوگا تو عابد و زاہد نہیں ہوگا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عباس وہ عباس ہے جسے علی نے کہا یہ باب الحوائج ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. حضرت عباس بہت عظیم ہستی کا نام ہے. جانے گرامی دنیا کا اصول ہے
جب بھی جنگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ملکوں کے نام لینے کی ضرورت ہے، جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں۔ میں نے مکمل ہی نہیں کیا، اور بہت سے میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے بچے پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، یہ اس فوج کا پرچم، یہ اس فوج کا پرچم۔ لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے نا تو دونوں پرچم بلند نہیں ہوتے، صرف اس فوج کا پرچم بلند ہوتا ہے جسے فتح ملی ہو۔ آج دنیا بھر میں جا کے پوچھیں، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا؟ ساری دنیا علم عباس دکھائے گی، یہ نشانی فتح حسین کی ہوئی ہے۔ فتح حسین ابن علی علیہ السلام کے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم بلند ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور کیا علم مبارک پہ پنجہ ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں پنجہ، ہاتھ، کیوں؟ جناب عباس کے بازو قلم ہوئے تو پرچم پہ ہاتھ، میں مصاحب پہ نہیں آیا، ہاتھ کیونکہ قلم ہوئے اس لیے ہر جگہ ہاتھ، پنجہ اور کھلا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، میں 40 50 60 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں مجالس پڑھنے، جہاں جائیں گے نا، چاہے پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، ایرانی ہو، عراقی ہو، افغانی، علم ہوگا تو پنجہ کھلا ہوگا، بند نہیں ہوگا۔ نہیں ہے سارا مجمع، مولا عباس کے پرچم پہ پنجہ کھلا ہوتا ہے، بند نہیں۔ اگر آج بھی کوئی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہے آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کھلا ہاتھ دعوت دے رہا، جس نے حسینی بننا ہے آ جاؤ۔ بھئی ہمارے پاس یہ حسینی تو بیٹھے نا سارے، تو عزیزان گرامی جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے حسینی بن جائے۔ شرط نہیں ہے کہ صرف کربلا آؤ گے تو حسینی بناؤ گے، ٹنڈو جام میں بھی اگر اعلان کرو گے میں حسینی ہوں تو عباس یہاں بھی قبول کر لیں گے۔ آپ نے غور کیا جانے گرام؟ تو آپ کی محبتوں نے مجھے یقین مانی میرا دل جیت لیا، میرا دل کرتا میں اپنا دل نکال کے آپ کو دکھاؤں۔ گرامی، جناب عباس علیہ السلام، دنیا میں آپ کا جہاں پہ بھی پرچم دیکھیں گے اس پہ پنجہ کھلا، اس کے نیچے آپ نے دیکھا عام طور پہ چاند بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے غور کیا یا نہیں۔ اب ذرا غور سے دیکھیے گا، اکثر علم کے نیچے چاند بنا ہوتا، کیوں؟ عباس ہے قمر بنی ہاشم۔ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، دیکھیں ایک گھر میں اگر کوئی خوبصورت نہ ہو، وہاں کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو تو اسے سارے لقب مل جائیں گے، یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، یہ ستارے بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور اگر کسی گھر میں سبھی خوبصورت ہو، نہیں پہنچا سکا، میں سارے مجمع کی توجہ، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، سبھی خوبصورت ہوں، جناب عبد المطلب بے انتہا خوبصورت تھے، جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ روایت میں ملتا، تاریخ میں ہے، مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو۔ جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ مجھ سے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا، اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، توجہ،
اب مسلمان یہ کہتے ہیں جناب عبداللہ جناب آمنہ کی پیشانی پہ وہ جو نور تھا وہ رسول خدا کا نور تھا، رسول خدا کے ماں باپ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا، پھر کیوں بحث کرتے ہو محمد نور ہے یا خاکی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت، جناب حمزہ بہت خوبصورت، جناب ابو طالب، آئیں ذرا لیکن جملے پیش کر رہا ہوں کہ اس گھرانے میں جہاں سبھی خوبصورت ہو، سرور کائنات کے لیے ملتا ہے جب آپ مدینے کے بازار میں آتے تو بازار رک جاتا تھا اور ہر آدمی پوچھتا مسلمانوں سے یہ کون ہے، تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہیں، توجہ یہ ہمارے مکتب کے رسول ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، اچھا بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے۔ بھئی وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں۔ او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، سلامت رہے۔ بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں نے کہا نا جس گھر میں سبھی خوبصورت ہو، اتنے خوبصورت جناب سرور کائنات کہ ہر آدمی رک کے پوچھتا ہیں کون، اور وہ رسول خدا جب بھی مولا علی کو دیکھتے تو مولا علی کو دیکھ کے کہتے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے۔ عرب میں جب مثال دینی ہوتی ہے نا بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں یہ چودھویں کے چاند ہے، 13 14 15، عربی میں کہتے ہیں ایام بیس، 13 14 15، یہ جیسے آج کی تاریخ ہے، اس میں چاند پورا ہوتا 13 14 15، اس میں بھی کہتے ہیں کہ 14 کو مکمل ہوتا ہے، 13 14 15 کے 3 دن چاند پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ نے 13 رجب کو اس لیے کعبے میں علی کو بھیجا تاکہ کہیں چاند کو غرور نہ آ جائے کہ میں خوبصورت ہوں، اللہ نے کہا رک جا میرے علی کو تو دیکھ۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ سب خوبصورت، جس گھرانے میں سب خوبصورت، ایزانے کے نامی جہاں سب خوبصورت ہو، جہاں پہ امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے ہو، اتنے خوبصورت تھے امام حسن حسین، نام ہیں حسن سے، حسن سے حسن، حسن سے حسین، حسن کے معنی خوبصورت، حسین کے معنی خوبصورت۔ توجہ، جہاں ایسے ایسے خوبصورت ہوں وہاں کوئی آدمی کا یا علی، کوئی نوجوان ہے صفین میں آپ کا امامہ پہن کے گیا، آپ کی زرہ پہن لی ہے، تلوار آپ کی ہے، بھئی تلوار تو کوئی بھی اٹھا لے، لڑنے کا انداز کہاں سے لائے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، علی کی طرح لڑے گا کون؟ کہا لیکن مولا یہ جو بچہ لڑ رہا ہے نا وہاں نوجوان، اس کا انداز بھی آپ جیسا، وہ جب تلوار اٹھاتا ہے نا تو ویسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے آپ تلوار کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ مارنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے تلوار مارتا 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا یا علی انداز وہی ہے، مولا مسکرائے، کہا اور کوئی نشانی، کہا چہرے پہ نقاب بھی ویسا، پتہ نہیں لوگ، چلیے گا مولا چہرے پہ نا تحت الحلق اپنے امامے سے نقاب ڈالتے تھے، کیوں؟ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی یہ آپ چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں بہت تیز لڑتا ہوں، پھرتی سے تیز پاؤں ہاتھ چلتے تھے تو دھول اڑتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، اس لیے میں چہرہ اپنا ڈھانپ لیتا ہوں۔ مولا کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی جنگ میں، اور مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، جب آپ دانت بھیجتے تھے نا ذوالفقار اٹھانے کے لیے تو اس آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، اور مولا کی وہی آنکھیں حضرت غازی عباس کے پاس ہے۔ اب پہنچ گئے، لیکن میں نے مولا کی جنگ کو نہیں پڑھا، تو جناب عباس کی وہی آنکھیں، مولا آنکھیں وہی ہیں، انداز وہی، تلوار آپ کی، تو کہا اس سے کہو علی نے بلایا۔ قریب تو کوئی جا نہیں رہا تھا، آواز دے کے کہا آپ کو علی نے بلایا۔ تو تاریخ کے الفاظ ہے بس مولا کا نام آنا تھا، وہ فوراً اپنی سواری سے اترا، تلوار جیسی زمین کی طرف لائے تو خون بہنے لگا، اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا۔ جب چل رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے بالکل چلنے کا انداز بھی مولا کا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب وہ دور سے آ رہے تھے نا، رنگ گورا تھا، زلفیں بڑی تھی، چہرے پہ سیاہ بال ہے، آتا دیکھا بڑی بڑی آنکھوں کو، مولا نے مسکرا کے کہا ہارا قمر بنی ہاشم، آپ سلامت ہیں کہ یہ قمر بنی ہاشم۔ عزیزان گرامی، جناب عباس بے انتہا خوبصورت تھے، تو میں نے کہا نا کہ کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے، ساری نہیں ہوتی، جہاں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں اس ہستی کو کہتے ہیں عباس۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب عباس بہت عظیم ہستی ہے کہ مولا کائنات کہیں کہ یہ باب الحوائج ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وقت تو ہے بھی۔ عزیزان گرامی، محبتوں کے مرکز، اہل بیت کی محبتوں کا مرکز، جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو بڑا عجیب و غریب جملہ نقل کیا علماء نے کہ جناب سید الشہداء سب سے پہلے آئے جناب ام البنین کے پاس اور کہا اماں کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیں، اور مولا نے آغوش میں لیا، سب سے پہلے چوما جناب عباس کو، ان کی پیشانی کو چوما، گلے کو، ہاتھوں کو چوما، بہت پیار کیا، بہت زیادہ۔ ایک ایک کر کے مولا کے سارے بیٹے بیٹی آنے لگے، کیوں بھئی یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ اتنے میں جناب زینب آگئے، جناب زینب 22 سال پڑھی جناب عباس علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی کی عصمت و سلام۔ تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے، عباس کو میں پالنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بھائی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے شیعہ سنی علماء سے کتنی مرتبہ ٹی وی پہ سنا کہ جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے درخواست کرتے کچھ دیر حسین کا جھولا جھولا دو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب وحی لاتے نا تو کہتے میں حسین کا جھولا جھولا دوں، بی بی کہتی ہاں، تو جناب جبرائیل بیٹھتے جھولا جھولاتے، جناب جبرائیل جس حسین کا جھولا جھولا رہے ہیں وہ حسین عباس کا جھولا جھولا رہا ہے، سوچئے عباس کون ہے۔ اتنی محبت اہل بیت علیہ السلام، ہر امام نے مولا عباس کا نام لے کے محبت کا اظہار کیا، ہر امام کا جتنی محبت جناب عباس نے دی، پوری زندگی امام حسن حسین علیہ السلام کو کبھی نہیں کہا اخا، بھائی جان، کبھی بھائی نہیں کہا۔ جب بہت کم سن تھے میرے بھائی نے کہا تھا جناب ام البنین کا تذکرہ کر دیجیے گا، تو جناب عباس بہت کم سن، بڑی جلدی بولنے لگے، تو جناب ام البنین نے کہا بیٹا میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ جی اماں۔ کہ بیٹا حسن و حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے سوال کیا اماں کیا وہ دونوں میرے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے لال وہ آپ کے بھائی ہیں۔ کہا پھر اماں میں بھائی جان کیوں نہ کہوں؟ کہا بیٹا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو کنیز فاطمہ کا بیٹا۔ جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، حزام بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، ایک بہت بڑے نواب کی بیٹی تھی، لیکن اور بی بی ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نام فاطمہ تھا۔ جب شادی ہوئی مولا کے گھر میں آئی تو ایک دن چند مہینے گزرے تھے، کہا مولا ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے فرمایا فرمائیے کیا؟
کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے. کہا آپ کا نام فاطمہ ہے؟ کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو سیدہ کے بچوں کی نگاہیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، وہ سب ماں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس لیے آپ میرا نام فاطمہ نہ پکاریں. یہ میری درخواست ہے آپ سے. مولا نے کہا آج سے پھر میں نے آپ کو لقب دیا ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں. بی بی کے 4 بیٹے، حضرت عباس سب سے بڑے، حضرت عبداللہ جعفر عثمان، یہ چاروں بیٹے بی بی کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے. اور بی بی ام البنین خود کہتی تھی مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب جب میں اٹھی ہوں تو میرا کوئی بیٹا نہیں رہا. اور جب جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں نا مدینے تو مولا سجاد کے ساتھ سنیے گا مصاحب، آپ ہی نے درخواست کی ہے، میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. جب مولا سجاد پہنچے مدینے تو ساتھ میں تھا بشیر ابن جزلم. تو مولا نے ایک مرتبہ پھپھیوں کو دیکھا، پھر اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بشیر پہلے جا کے اعلان کر دے. بشیر نے سوال کیا مولا کیا اعلان کرو؟ کہا بشیر اعلان کر دے حسین کربلا میں مارے گئے. مولا نے جب پھپھیوں ماؤں بہنوں کو دیکھا نا تو مولا سجاد خود فرماتے ہیں کوئی بی بی جو کربلا سے واپس آئی تھی پہچانی نہیں جاتی تھی. تو مولا نے سوچا ہوگا جب بیویاں دیکھیں گی وہ کہیں مر نہ جائیں دیکھ کے، تو آپ نے فرمایا پہلے اعلان کر دو. بشیر آیا، ممبر رسول پہ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. نہیں کہا مدینے والوں، کہا یثرب والوں. رسول خدا سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب. کہا نام پلٹا دو، اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ خود مسلمانوں نے نبی کا نواسہ مار دیا، یہ دوبارہ یثرب ہو گیا. کہا یثرب والوں اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا. قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. آپ کے بھی میں نے فضائل میں بھی پڑھا تھا نا، مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا. اب جانتے وہاں کون رہتا تھا؟ وہاں حضرت ام البنین. پہنچ گئے ہوں گے. جیسے ہی بی بی کے کانوں میں آواز آئی نا قتل الحسین، بی بی کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے فوراً برقع سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. بی بی نے اپنے پوتے کو آواز دی، جناب عباس کے بیٹے کو آواز دی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی روتی ہوئی آئیں، برقعے میں تھیں. بشیر کو نہیں پتا چلا کون بی بی، بچے کو دیکھا نہیں تھا. بی بی نے بلند آواز سے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو پتہ نہیں تھا بی بی کون ہے. تو اس نے ایک مرتبہ بی بی کو دیکھا اور کہا بی بی آپ کو نہیں پتا کون حسین؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. بی بی کے آنسو بہنے لگے، ہاتھ میں عصا تھا، عصا گر گیا. ایک مرتبہ بی بی نے رو کے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گا؟ تو اس نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گا. اب بی بی نے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بھائی میں یقین مانے مصائب پہ نہیں آیا تھا لیکن آپ نے ماحول بنا دیا ہے. اب میری درخواست ہے کوئی بھی آنکھ ایسی نہ ہو جو جناب باب الحوائج کا جناب ام البنین کو پرسہ نہ دے.
بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں؟ علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے ایک مرتبہ ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، عباس گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ بشیر سن، میں عباس کی ماں ہوں، بشیر تجھے عباس کا پتہ نہیں ہوگا، بشیر میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہہ رہا ہے عباس کو گرز لگا وہ روک نہیں سکا؟ بشیر کوئی مانے نہ مانے میں نہیں مان سکتی، عباس گرز نہ روک سکے۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی کہ بی بی جب عباس کو گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئے، بی بی سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی تھی کہتی تھی واہ عباس، ہائے عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا جناب عباس کے مسائل، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جناب عباس کی ماں نے کہا میرا بیٹا، جب گر گئی نا زمین پہ بی بی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اب بشیر نے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ بی بی نے رو کے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا۔ کہ بی بی کیا میں نے کہا؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گرا اس کا چہرہ پہلے لگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آرام آرام سے روئیں، مجھے جلدی نہیں۔ جناب ام البنین روتے ہوئے اٹھی اور آواز دی فضل مجھے جنت البقیع لے چل۔ بی بی جنت البقیع آئیں اور رو کے ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، بی بی آپ کے حسین بعد میں مارے گئے، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میرے ساتھ رہیے گا۔ مرحوم آغا اشتہار جی کہتے ہیں جناب ام البنین نے سنا قافلہ آ گیا اسیروں کا، بیویوں کا، مولا سجاد کا قافلہ آ گیا۔ کہاں ہے؟ روضہ رسول پہ۔ بی بی پہنچی روضہ رسول پہ، پیش کروں جملے جناب زینب کے بیان تھے۔ سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع تھے۔ جیسے جناب زینب پہنچی نا تو جناب زینب کے سر پہ برقع تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے دروازے پہ، روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، اندر نہیں گئے، بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائے ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا۔ نانا جب خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ایک مرتبہ مدینے والوں کے گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، اتنا بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو جناب زینب کبریٰ نے جملہ فرمایا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتے،
नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मेरी पुष्ट पे दुर्रे मारे। अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तो भी जनाब अब्बास के सारे मसाइब पढ़े ही नहीं हैं। भाई चलिएगा मेरे साथ। जनाब ज़ैनब रो रही थी, एक एक करके बीबी आने लगी। कौन आए? जनाब उम्मुल बनी। जनाब ज़ैनब को गले लगाया और रो के कहने लगी, बीबी मैं आपको मौला हुसैन का पुरसा देने आए। जनाब ज़ैनब ने रो के माँ को गले लगाया और कहने लगी, अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा दे, मेरे सारे बेटे हुसैन का कुर्बान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आए भाई जरा कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। मैंने जनाब उम्मुल बनीन के मसाइब पहले पढ़े हैं। अगर 2-4 जुमले पढ़ दूं जनाब अब्बास के बर्दाश्त कर लेंगे? भाई 5 मिनट की 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। जब जनाब अब्बास मैदान करबला में जंग कर रहे थे ना, तो एक मलऊन ने छुप के वार किया, बाजू कलम कर दिया। दूसरे मलऊन ने दूसरा बाजू कलम कर दिया। जब जनाब अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीज़े को पकड़ा, तो एक मलऊन का नाम है हुरमला, जिसने जनाब अली असगर को तीर मारा था। जब पूछा था ना हजरत मुख्तार ने कितने तीर थे तेरे पास, तो उसने कहा था 6 या 7 तीर थे, बता किस किस को मारा? तो उसने एक एक तीर बताया था। उसने कहा मैंने एक तीर अब्बास के मशकीज़े में मारा था, का दूसरा अब्बास की आंख में। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। आंख में छोटा सा बाल भी चला जाता है ना पलकों का, जब तक निकाल ना लो दर्द होता रहता है। आंख बड़ी नाजुक है, और अगर आंख में तीर हो और हाथ ना हो तो तीर कैसे निकाला जाए? जब जनाब अब्बास को तीर लगा ना, हाथ नहीं थे, मेरी तरफ देखिएगा। आखिरी जुमले, जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा, जैसे ही खींचा तकलीफ हुई, आवाज़ी मौला मेरी मदद को आइए। साहब रहमत में मरहूम आगा यज़ी ने लिखा, मौला ने जुलझना को एड़ लगाए कि जुलझना मेरे भाई ने बुलाया, पहली मर्तबा बुलाया मुझे मदद के लिए। जुलझना बढ़, कुछ ही दूर बाद जुलझना रुक गए। मौला जुलझना से उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा। मौला ने बाजू उठाया, सीने से लगाया और रो के कहने लगे मेरे अब्बास का बाजू है। फिर आगे बढ़े, देखा दूसरा बाजू पड़ा, दूसरा बाजू उठाया, बस पे मैंने तमाम किया। मौला ने एक मर्तबा सर उठाया, जानों पे रखा, मैंने सारे मसाइब रहने दिए, अब नहीं पढ़ रहा, 2 जुमलों की जहमत दूंगा। जनाब अब्बास ने कहा मौला मेरी एक वसीयत है। अब्बास फरमाइए। मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। मौला मुझे आपकी बेटी सकीना से बड़ी शर्म आएगी। मैं पानी का वादा करके आया था, मौला मैं पानी ले आया था। मौला उसने तीर मारा, पानी बह गया। मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा, मुझे बीबी से बड़ी शर्म आएगी। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। एक मरतबा जनाब अब्बास ने एक और जुमला कहा, मौला मुझे मेरी माँ ने बताया था जब मैं इस दुनिया में आया ना, मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मौला मैं दुनिया से जाते मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा। मौला अगर जहमत ना हो, अपनी अबा के दामन से मेरी उल्टी आंख से खून साफ कर दें। मौला ने अबा रखी, खून साफ करना शुरू किया।
جب خون صاف کر رہے تھے نا تو مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی، میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا، مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ میں نے تمام کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا، جناب عباس کا علم لیا، خیمے میں واپس گیا۔ وہاں جناب سکینہ خیمے کے باہر کھڑی تھی۔ کہا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائیں، چچا کہاں؟ جناب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ اب بی بی کے ذہن میں کیا ہے، عصر سے پہلے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ آخری جملہ اگر دیکھ سکے سب میل کر دیکھیے گا، جب شام غریبہ میں شمر نے تماچا مارا، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا ابا واپس آ جاؤ، ہمیں پیاس نہیں ہے، چچا تماچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ بھائی ابھی 2 منٹ بیٹھ جائے، میں دعا کراؤں گا، باب الحوائج کا واسطہ ہے، ہر دعا قبول ہے انشاءاللہ، سب دعا مانگے، اپنی اپنی حاجات طلب کرنا۔ میرے ایک بھائی نے یہاں پہ سوال کیا مولا عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ یہ سوال مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے کسی نے کیا۔ جب وہ گئے نا کسی نے کہا جناب عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، انہوں نے مزدوروں سے کہا نالین اتارو، وضو کرو، میرے ساتھ چلو۔ جب گئے تو کہا آقا برا تو نہیں بنائیں کہ سوال کریں؟ کہا کیا سوال ہے؟ کہا ہم نے علماء سے ممبروں سے سنا ہے کہ حضرت عباس بڑے قد آور تھے، جناب عباس کا قد بہت بڑا تھا، اتنی قبر اتنے قد آور کی چھوٹی کیوں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم نے دیواروں میں ٹکرے مارے ہیں۔ ان مزدوروں نے کہا آقا ایسی کون سا ہم نے ایسا سوال کر لیا کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا تم نے صرف اتنا سنا ہے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کا سر قلم ہوا۔ کہا نہیں، جب جناب عباس کا لاشا مقتل میں تھا ان ملعونوں نے لاشے پہ گرز مارے۔ کہا اس لیے بس بھائی میں نہیں پڑھتا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا واسطہ حضرت عباس علیہ السلام کا، بانی مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سید سجاد مرحوم کے لیے کہا گیا ہے اور محسن احمد چانڈی اور دیگر کے لیے درخواست دی گئی دعاؤں کے لیے آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے ایک واسطہ دوں گا، سب مل کے میرے ساتھ ذرا شام چلیے۔ جب شہداء کے سر واپس آ رہے تھے نا، جب جناب عباس کا سر آیا ساری بیویاں کھڑی ہو گئے۔ جب شہید کا سر آتا تھا نا تو ہر بیوی ایک بیوی شہید کا نام لیتی تھی، کہتی تھی واہ علی اصغرا، باقی روتی، پھر کوئی بیوی کہتی واہ علی اکبرا۔ لیکن جب جناب عباس کا سر آیا نا تو سب بیوی کہنے لگی واہ حجابا۔ پروردگارا حضرت عباس کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما، جتنے افراد کے لیے التماس سے دعا کی گئی سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے نام کہے، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ پروردگارا جس جس کی جو بھی مراد ہے اسے پورا فرما۔ پروردگارا جو دامن پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں لوگ ہاتھ سے دیتے ہیں، بس ایک عطا کرنے والا ہے جس کے ہاتھ نہیں پھر بھی باب الحوائج۔ پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ، مولا عباس بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں،
جو مانگنا ہے مانگ لیجیے. آئیں ایک واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ جناب ام البنین کے مرثیے کا. جب بی بی جنت البقیع میں بی بی کے 4 بیٹے، چاروں کے نام سے قبر بناتی، کہتی میرے 4 بیٹوں کی قبر ہے. پھر کہتی میرے شیرو تمہاری ماں زندہ ہے، میں تم پہ نہیں رہوں گی. پھر ایک 5ویں قبر بناتے ہیں، کہتی میرے مولا حسین کی. پروردگارہ بی بی ام البنین کا واسطہ کسی کی کوئی بھی حاجت رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما. جو ہاتھ بلند ہیں سب کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی، مولا عباس کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دنیا کے حالات خراب ہے، پاکستان کے، کشمیر کے حالات خراب ہے، افغانستان کے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، سب کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، اور بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.